وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 جنوری بروز ہفتہ 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ، درس تفسیر القرآن انشاءاللہ، تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر یہ تقریباً 33 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے سخاوت کے بارے میں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو باندھا ہوا اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن سے، کہ اگر کوئی سوال کرنے والا سائل آ جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ ہلے ہی نہ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کر دیا جائے کہ سب کچھ دے دیا جائے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور پھر تم ملامت کیے ہوئے درماندہ بیٹھے رہو، یعنی پھر اپنے آپ کو کوستے رہو کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ یہ اصل میں اس کے شان نزول میں ایک روایت بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا مبارک زیب تن فرمایا ہوا تھا، تو ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ سرکار سے سوال کرو کہ کرتا اپنا ہمیں عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے اور کرتا کوئی نہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو دوبارہ بھیجا کہ جا کے کہو کہ یہی کرتا ہمیں دے دے جو آپ نے پہنا ہوا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور اس بچے کو دے دیا، اور آپ کے پاس اور کوئی کرتا نہیں تھا۔ اذان ہو گئی، جماعت کا ٹائم ہوا، اب آپ باہر نہیں نکل رہے کہ آپ کا جسد مبارک تو برہنہ ہے، قمیص پہنی نہیں ہوئی۔ تو پھر صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا نماز پڑھائیے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بتا دیا گیا کہ سخاوت کے اصول کیا ہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو زمینوں اور آسمانوں سے بھی بلند ہے، یعنی زمینوں سے زیادہ کشادہ ہے، آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے، بلند ہے۔ اچھا جی، اب اگلا حکم یہ ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ بھی پیچھے بیان ہو گیا تھا کہ بے شک اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے، جس کی تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے خوب واقف ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگلا ساتھ ہی حکم آ گیا آج کی جو آیت نمبر 31 ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشہ سے، یعنی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ پالنا پڑے گا، اور ان کا یہ بھی مائنڈ سیٹ تھا کہ بیٹی تو کل کو بڑی ہو کے کوئی کمائی نہیں کھلائے گی۔ البتہ اگر آج کی جمہوریت ہوتی اور وہ بھی کالج یونیورسٹیاں کھول لیتے تو بچیاں بھی کمانے لگ جاتی، جیسے آج کے بے غیرتوں نے بچیوں کو نوکریوں پر لگا رکھا ہے، اور بچیوں کو کرکٹ ٹیم میں بھی لگا دیا ہے، کبڈی ٹیم میں بھی لگا دیا ہے، فٹ بال ٹیم میں بھی لگا دیا ہے۔ تو یہ سوچ اس وقت کافر کی بھی نہیں تھی کہ میری بیٹی باہر جائے گی، کمائے گی، مردوں کے شانہ بشانہ چلے گی، وہ جناب ڈائیو بسوں میں لوگوں کو کھانے کھلائے گی، یا وہ جہازوں میں ایئر ہوسٹس بنے گی۔ یہ جتنے بھی غیرت کے منافی اصول ہیں یہ اس وقت کے کافروں کے بھی اندر نہیں تھے، جو آج کے مسلمانوں نے بھی اپنا لیے۔ لہذا انہوں نے سب کا ایک ہی حل سمجھا تھا کہ بچی کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور آج بھی
طریقہ وہ نکال لیا گیا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، کیوں جی آبادی زیادہ ہوگی تو کھلانا پڑے گا، کمانا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی رزق دینے والا میں ہوں اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق دینے والا میں ہوں، تو تمہیں میرے خزانوں میں کمی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اور ان قتلہم کان خطأ کبیرا، فرمایا کہ بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے قال الازہری یقال خطئ یخطأ خطأ اذا تعامد الخطأ واخطأ اذا لم يتعمد، یعنی حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے غلطی کا ارتکاب کیا جان بوجھ کر اسے خطأً کہا جاتا ہے، اور جب ویسے خطا سے ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، اس کو اخطاء باب افعال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر تم بچوں کو قتل کرو گے تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور آگے آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہیں جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے کہ زنا کا ارتکاب کیا جائے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ زنا حرام ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ قریب جاؤ گے تو کرو گے، لہذا قریب بھی نہیں جانا۔ تو زنا بھی حرام ہے اور قریب جانا بھی حرام ہے، اور جو چیزیں قریب لے جانے والی ہیں وہ بھی حرام ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے پیکج بالکل حرام ہے، یہ فیس بک پہ چیٹنگ بالکل حرام ہے، اور یہ منگیتر سے بھی باتیں کی جائیں وہ بھی حرام ہے، اور فون پر باتیں کی جائیں لمبے لمبے پیکج لگا کر یہ بھی حرام ہے۔ اسی میں فلمیں، گانے، ڈرامے، جو چیز وہاں تک لے جاتی ہے، اسلام کہتا ہے قریب بھی نہیں جانا، آزمانا تو دور کی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ فرمایا وساء سبیلا، یہ بہت ہی برا راستہ ہے، انہ کان فاحشۃ، بے حیائی ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا ہی ختم ہو گیا تو جہاں مرضی منہ باہرتے پھرو، پھر روکنے والا کون ہے؟ چنانچہ ایسا بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی 5ویں جلد میں، اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ تو پڑھوں گا پر اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میں زنا سے نہیں رک سکتا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے نبی صحابہ تو حیران ہو گئے، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اور جب وہ قریب ہو گیا تو فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھا کر فرمایا اتحبہ لأمک، اگر کوئی تیری ماں سے زنا کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ انہوں نے کہا جی بہت برا لگے گا، میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تیری بیٹی سے کرے، اس نے یہی جواب دیا۔ فرمایا اگر کوئی تیری بہن کے بارے میں سوچے، اس نے کہا قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ آپ پوچھتے گئے خالہ کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، وہ غیرت کا جواب دیتا گیا، تو آخر میں سرکار نے فرمایا بیٹے جس سے تو کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن، خالہ، پھوپھی ہوگی۔ تو اس کو بات سمجھ آ گئی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بالکل آج کے بعد یہ کبھی نہیں کروں گا، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہم اغفر ذنبہ طہر قلبہ واحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کا دل پاک کر دے، اور یا اللہ اس کو بدکاری سے محفوظ فرما لے، اس کا دامن بھی محفوظ کر دے۔ تو اب دیکھیے کہ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس شادی شدہ
مرد اور عورت پر لعنت کرتے ہیں جب وہ زنا کرتے ہیں، شادی شدہ۔ اس جوڑے پر 7 آسمانوں کی 7 زمینوں کی لعنت برستی ہے، اور فرمایا جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو نکلے گی کہ جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ تو اور سورہ نور میں سزا بھی بیان کر دی کہ شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا، کیونکہ اگر معاشرے میں زنا پھیلے تو خاندان تباہ ہو جائیں گے، اور قتل و غارت گری ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 33، آج کی آخری آیت، کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ قتل کرو اس نفس کو، اس جان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو قتل کیا جائے نہ حق، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبے کا حق دے دیا ہے۔ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، بس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے۔ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، پیچھے جو یہ میں نے بیان کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس پر ایک حدیث یاد آ گئی۔ شیطان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے آیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ابلیس یہ تو بتا تیرا سب سے محبوب ترین بندہ کون ہوتا ہے، اور وہ بندہ کون ہے جس کو یا جس سے تجھے سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی بہت زیادہ جو بخیل ہو نا وہ میرا سب سے بڑا محبوب ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ جڑا بہت بڑا کنجوس ہے، نہ مسیتے دے نہ بچیاں تے خرچ کرے نہ اپنے تے خرچ کرے، مینوں بڑا پسند ہے۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ بھائی وہ تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی مجھے سخی سے سب سے زیادہ نفرت ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نا، مجھے ڈر رہتا ہے کہ اللہ سخاوت کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنتی بنا دے گا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ شیطان نے یہ بھی کہا حضرت یحییٰ سے کہ اگر آپ کے سوا کوئی مجھے پوچھتا تو میں یہ راز کبھی کسی کو نہ بتاتا، آپ کو بتایا آئندہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ نمبر 1، جھوٹا بادشاہ، بولو بھائی جھوٹا جو بھی ہو، حکمران ہو، کیونکہ غریب تو کوئی جھوٹ بولے تو بادشاہ ہے، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے، تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ نے تجھے ملک عطا فرمایا، تو سچ بول۔ پر ہمارے ملک میں اوپر سے لے کے ریڑھی والے تک جھوٹ بول رہے ہیں، دکان والا بھی جھوٹ بولتا ہے، فیکٹری اور مل والا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ غریب ہو اور تکبر کرے، غریب ہو اور تکبر کرے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کہ دولت والا تو تکبر کرے، اس کے پاس تو پیسہ ہے اور تیرے پاس وہ بھی نہیں، تو تکبر کیوں کر رہا ہے؟ تو عاجزی کرتا تاکہ تجھ پر اللہ کی بھی رحمت برستی، اللہ کے رسول کی بھی رحمت نازل ہوتی۔ پر یہ ظالم جڑے بڑے غریب ہوتے ہیں نا، کہ شادی تے منانا پہ جائے تے پھر ویکھیا کرو، بلانا ہوئے نا شادی تے آکھن کے نا جہان ادھر دا ادھر ہو جائے، میں کوئی نہیں مننا۔ ایک آدمی سے ہم نے کہا، حافظ آباد کی بات ہے، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بہت خلاف تھا، تو میں اس کو کہہ بیٹھا بھی کچھ کام انہیں چنگے بھی کیتے نے، کتاباں بہت لکھیاں نے۔ وہ کہندا شاہ جی تسی سید ہو، میں کر گیا چپ، وگرنہ مدینہ جو حضور بھی فرمانا کہ طاہر القادری ٹھیک ہے، میں کوئی نہیں مننا۔ میں کہ ابھی لعنت ہے تیری یہ سوچتے کہ تو کتنے تک چلا گیا ہے کہ حضور بھی فرمان تے میں نہیں مننا گا، تو میں کیا ایمان کتنے رہ گیا ہی، عقیدہ کی ہے تے کلمہ کس واسطے پڑھے ہی؟ اس حد تک آگے چلے جانا یہ نرا تکبر ہے۔ طاہر القادری نو کوئی فرق پیندا نہ منے، ایتھے میں بیٹھا 100 گال کڈی جاواں، انہوں کی فرق پینا ہے؟
تو یہ اپنا تکبر ہے، اور بندہ بھی بالکل میری طرح ماڑا غریب آدمی تھا۔ تو غریبوں میں بعض اوقات بڑا تکبر ہوتا ہے، خاص کر صلح کرانی ہو، پھر ان کا تکبر دیکھا کرو۔ تو خیر دوسرا تو یہ ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تیسرا فرمایا بوڑھا زانی، پتہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کم وقت پھر بھی ٹھر کے جھاڑنے سے باز نہیں آتا، پتہ ہے کہ میرے پلے شے نہیں ہے، پر پھر بھی ہاتھ پھیر رہا ہوگا، گلیوں میں تانگ جھانک کرتا پھر رہا ہوگا۔ اس کو پتہ ہے فلاں کی بیٹی کپڑے کیسے پہنتی ہے، برقع کیسے پہنتی ہے، کیسے وہ شاپنگ کرتی ہے، سارے زمانے کی خبریں اس بڈھے سے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کی خاص لعنت برستی ہے کہ جوان تو یہ کام کرے تو چلو جوانی ہے، جذبہ ہے وہ بھی حرام، پر تو بڑھاپے میں بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ان کو قتل کرنا جائز ہے جن کو اسلام اجازت دے۔ نمبر 1، جس نے کسی کا قتل کیا ہو اس کو قصاص میں بدلے میں قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، شادی شدہ اگر زنا کریں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، یعنی اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک یہ دونوں مر نہ جائیں۔ نمبر 3، من یرتد عن دینہ، جو دین سے مرتد ہو جائے فاقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ پر اگر کوئی مرتد ہو جائے، مرزئی ہو جائے یا کسی اور مذہب میں چلا جائے تو حکومت قتل کرے گی، ہم اس کو قتل ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی حکومت نہ کرے، تو میں نے کہا حکومت کے نام اعمال میں گناہ ہے، ہم اس میں معذور ہیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، پر یہ کام حکومت کرے گی اور کسی کو کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے جی۔ اچھا یہ تو 3 قتل ہو گئے جائز۔ اب ان تینوں صورتوں کے علاوہ ومن قتل مظلوما، جو قتل کیا جائے نہ حق، تو فقد جعلناہ لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس قتل ہونے کے والے مقتول کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لیں، پر فلا یسرف فی القتل، وہ قتل میں زیادتی نہ کریں کہ اگر ایک نے قتل کیا ہے تو بدلے میں ایک ہی قتل ہوگا، اس کی بچوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اس کی بیوی کو قتل کرنے کی اجازت، اس کے بھائی کو، بیٹوں کو، کسی کو نہیں اجازت ہے کہ آپ ایک کے قتلے میں 10 کر دیں۔ یہاں تو جناب کیا بات ہو رہی ہے، بیٹے کو بھی ساتھ مار دیتے ہیں، گاڑی میں سے ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، پوری فیملی قتل کر دیتے ہیں، قتل کو ماحول بنا رکھا ہے۔ انہ کان منصورا، فرمایا جب تک تم شریعت کے دائرے میں رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب شریعت کے دائرے سے نکلو گے تو تم خود ظالم بن جاؤ گے۔ اس پر صرف 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان اور 7 زمینوں کے باشندے کسی مومن کو قتل ناحق کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر ساری انسانیت کسی کے قتل میں شریک ہو جائے اور وہ قتل ناحق ہو تو سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ۔ اور ہمارے اب بوڑھوں میں بھی صبر نہیں ہے، جوانوں میں بھی نہیں ہے۔ پچھلے دن ایک سکول کی خبر آئی ہے، ایک بچی نے اپنی کلاس فیلوز کی شکایت لگا دی ٹیچر سے، تو باقی بچیوں نے اس کو اتنا مارا کہ بس وہ آخری سانسوں میں تھی کہ کسی نے آ کر چھڑا دیا، وگرنہ اگر وہ چھڑانے والے نہ آتے تو وہ بچی بھی مر جانی تھی۔ اور وہ ساری اس کی کلاس فیلوز ہیں کہ تو نے ہماری شکایت ٹیچر کو کیوں کی، اس پر مار کے اس کو آخری سانسوں تک پہنچا دیا۔ اچھا کیا کہ عدالت نے نوٹس لیا، سکول بند کر دیا، اب وہ سب جوڈس ہے، وہ معاملہ عدالت میں ہے، عدالت اچھا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا اگر ساری انسانیت لگ جائے۔ ایک دوسری حدیث سنیے جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی مدد کی، چاہے ایک کلمے سے، ایک بول سے مدد کی، اشارہ کر دیا کہ وہ بیٹھا ہے
مار اس کو جس کو تو مارنے آیا ہے، اس کو پکڑ۔ آپ نے فرمایا ایک کلمے سے بھی اگر کسی نے قاتل کی مدد کی اور اگلا بندہ قتل ہو گیا تو جب یہ مدد کرنے والا قیامت والے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں تو قتلوں کی جناب ہیٹرک مکمل ہو چکی ہے، کئی لوگوں نے کر لی ہے اور وہ فخر سے بیان کرتے ہیں میں نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنے بعد جیل کاٹی اور آ گیا باہر۔ چلو بھائی، ایک جیل آگے بھی آنے والی ہے، اس کے دیکھیں گے کہ تو کیسے بچ کے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گناہ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہر گناہ کو امید ہے، مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور نمبر 2، جس نے جان بوجھ کر قصداً کسی مسلمان کو نہ حق قتل کیا اس کی بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ کفر پر مرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے اور کسی کو نہ حق قتل کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ قتل ہوا ہے اور اس کا وارث برادری سے کوئی نہیں آ رہا تو پھر اس کا وارث حکومت بنے گی، اس کا مقدمہ حکومت خود لڑے گی، کیونکہ حکومت بھی مثل باپ کے ہے، حکومت بھی مثل ولی کے ہے۔ حکمران جو دیندار ہو، باحیا ہو، وہ پوری قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے اور قوم اس کی مثل اولاد ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ اپنی اولاد تے ماشاءاللہ خربچ ہوئے تے رعایا دی اولاد جڑی ہے انہاں نوں رکھان نوں آٹا ہی نہ لبے، پھر تسی آکھو کہ مولوی صاحب سیاست دیاں گلاں کردے نے، بہتر ہے کہ انہاں بھی درس پورا ہی کر لئیے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔